کچھ لوگ وہ ہیں جو امام مہدی کو بہت جلدی لانا چاہتے ہیں، جلد بازی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بس پیدا ہو گیا، پھر وہ کوئی تاریخ بتاتے ہیں اپنی طرف سے، فلاں تاریخ کو پیدا ہو چکے ہیں، دنیا میں ظلم ہے، جبر ہے، اب تو امام مہدی آ ہی چکے ہیں، وہی آ کے ظلم و جبر ختم کریں گے۔ ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جلد بازی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ بات کی ڈسکشن میں آپ کے سامنے واضح کروں گا کہ ان میں کون کون لوگ شامل ہیں۔ کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو مہدی کا معنی بالکل بدل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہر وہ لیڈر جو قرآن و سنت کو دنیا میں بول بالا کر دے وہ مہدی ہی ہوتا ہے۔ لغوی لحاظ سے تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن شرعی لحاظ سے جو اتنی ساری حدیثوں میں 18-20 نشانیاں بیان کی گئی ہیں تو بلا وجہ ہی بیان ہوئی ہیں، وہ ایک شخصیت کے بارے میں ہے۔ اس طرح کا موقف رکھنے والا جو حدیث سے مطابقت نہیں رکھتا، ان میں سید مولانا ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کا نام بھی آتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو لیڈر ہے اور قرآن و سنت کا بول بالا کرتے وہ مہدی ہوتا ہے۔ جبکہ حدیث میں نے آپ کے سامنے واضح کیا، آپ نے اس کا ناک بتایا، آپ نے پیشانی بتائی، اللہ کے نبی نے اس کی نسل، نسب نامہ، ساری علامات بتائیں، وہ ایک شخصیت ہے، ہر لیڈر کو ہم مہدی نہیں کہہ سکتے۔ ایک اور بنیادی چیز ذہن میں رکھیں، اس دور میں بھی اور سابقہ ادوار کے اندر بھی بہت سارے لوگوں نے سیاسی مفادات کے لیے، اپنے نظریات کو پھیلانے کے لیے، لوگوں سے بعض دفعہ مال بٹورنے کے لیے یا غیروں کے ایجنڈے پہ کام کرنے کے لیے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس لیے یہ اصول ذہن میں رکھیں، احادیث کی روشنی میں کسی کو بھی مہدی کہنے میں جلدی نہیں کرنی، مہدی کہنے میں جلدی نہیں کرنی۔ امام مہدی کبھی بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے ہی نہیں، سب سے بڑی نشانی یہ ہے، وہ یہ کہیں گے ہی نہیں میں مہدی ہوں۔ جیسا کہ آپ نے حدیث میں پڑھا ہے کہ لوگ ان سے کہیں گے کہ آپ ذمہ داری سنبھالیں، ذمہ داری بھی لیڈرشپ کی، امت کی خلافت، امت کی قیادت کی، لیکن وہ ان کا اصرار ہوگا نہیں۔ پھر ایک رات اللہ رب العزت ان کے دل میں بات ڈال کے ان کو بھی آمادہ کر دے گا، امت بھی متفق ہو جائے گی، اور ایک رات کے اندر اللہ ان کو اس منصب کے قابل اور لائق کر دے گا۔ پھر یہ ہے کہ 7-8 سال کا جو ان کا دور حکومت اور پورے کرۂ ارضی پہ جو عدل و انصاف ہوگا، تو اس میں ظاہر ہے پہلے ان کی زندگی میں بڑی سروسز، بڑی خدمات ہوں گی، وہ خدمات خود بتائیں گی کہ یہ اس منصب پہ جا سکتے ہیں، جبکہ یہ لوگ جو بٹورنے اور دھوکہ دینے والے ہیں، کچھ کیے بغیر پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر کوئی کام شروع کرتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ جو اللہ کے نبی کی نسل سے ہوگا، اس کا عقیدہ اللہ کے نبی والا ہوگا، اس کی آپ کہہ لیجئے حجامت اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہوگی، اس کا سب کچھ اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہوگا۔ جو قرآن و سنت کے منہج اور عقیدے سے ہٹا ہوا شخص ہے وہ کبھی مہدی نہیں ہو سکتا۔